أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بحضرت محمد معزز قابل قدر سامعین گرامی، ایک عزادار مومنہ اور عمل کے میدان میں ایسی خاتون کہ جس نے اپنی نسل کو حفاظت دین اور خدمت دین میں لگا دیا ہو، ایسے مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عام طور سے آپ حضرات موت کی مجلسوں میں سنتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں موت کا اور حیات کا ذکر ہے۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی نے خلق کیا موت کو اور حیات کو تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ صلوات بحضرت محمد اور آل محمد۔ تو ایک منزل ہے، ذرا کر توجہ دیں تھوڑی دیر، آئیے کہ موت اور حیات کا اس میں ذکر ہے تاکہ تم کو آزما سکے اللہ کے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جیسے ہی آیت کو موضوع کے طور پر سنا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ اب موت کی مجلس ہے تو اب موت ہی کا ذکر ہوگا، مگر میں موت اور حیات کہ پورے سلسلے کو رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ سے ایک نئی جہت نکالتے ہوئے آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی قدرت کا منظر پیش کروں گا۔ تو وہ ایک طرح سے موضوع آپ سمجھ لیں وہ چینج ہو گیا۔ موت اور حیات تو ہی ہے، ذکر ہونا ہے اور ہوتا ہی ہے، ہوگا بھی، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو ایک دن پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرے گا ضرور۔ اب یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ حق پہ مرے کہ باطل پہ مرے، مرنا طے ہے۔ تو میرے سرکار اس آیہ مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک بادشاہت کا جو اعلان ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس تسلسل کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت، شہنشاہیت، ملک ہونا اسی کے لیے زیبا ہے جس کے پاس اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ہو۔ بے بس، مجبور، تھوڑی دیر کے لیے حکمراں ہو سکتا ہے، صاحب اقتدار ہو سکتا ہے، مگر وہ پوری دنیا کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہید میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 4-5 منٹ۔ تیز گرمی میں چھوٹی موٹی تمہید کر کے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر آج بارش ہو گئی ہے تو تھوڑا کم سے کم راحت تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس راحت میں ہم ذرا اپنی تقریر کو بھی راحت دینا چاہتے ہیں۔ کچھ 2-4 پیغامات ایسے ہیں میرے سرکار کے، ہمارے جانے کے بعد بھی نئی نسل کے بچے غور کریں اس پر کہ کیا پیغام ہے۔ اس لیے کہ مجلس حسین، خالی ذکر حسین کر لیا مکمل ثواب ہے، لیکن آپ کا آنا بیٹھنا، یہ شامیانہ، یہ فرش، یہ مائک، یہ پورے اہتمام کے بعد اگر ہمارے علم میں بھی کچھ اضافہ نہ ہوا تو گویا ہم نے خیانت کی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے اس 1-1.25 گھنٹے کا حساب ہم کو دینا ہے کہ ہم کیا محنت کر کے آئے، کیا تیاری کر کے آئے، کیا کوشش کر کے آئے۔ ورنہ وہ مجلس تو آپ سمجھ لیں کہ اگر پورا مرثیہ پڑھ دیا گیا مجلس ہو گئی، ایک پورا ذکر مصائب حسین ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ لیکن ہمارے لیے درس گاہ یہی ہے، تربیت گاہ یہی ہے۔ تو اب ذرا یہاں سے اونچی آواز میں صلوات پڑھ کے تمہید ملاحظہ فرمائیں۔ مجلس کا موضوع ہے قوت حسین، قوت، معاف کیجیے گا، قوت زمانہ اور قدرت حسین، یہ ہے مجلس کا موضوع۔ اب اس کی تمہید یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، ملک ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ بے بس ملک نہیں ہو سکتا، بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم اس کو کیسے الٹ دیں گے؟ اس لیے کہ سلاطین کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، کون کون کون، اور آج تک جو ہے وہ پورا سلسلہ وہی چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا بادشاہ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیے بادشاہت کی جو قسمیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ سنیں آپ تمہید میں، اور وہ بادشاہت جو اللہ عطا کرتا ہے وہ کیا شے ہے۔ جو اقتدار کے ساتھ اختیار رکھے وہ بادشاہت من جانب اللہ ہے، اور جو بے بس ہو کر صاحب اقتدار ہو وہ بادشاہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب دونوں میں فرق آپ کو بتا دیں۔ اللہ جس کو بادشاہ بناتا ہے اس کو پہلے ولی بناتا ہے، اور جو ولی سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو ایک تمغہ مل جاتا ہے مومن ہونے کا۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں تھے، بالکل زیرو، لا الہ الا اللہ پڑھا، ایک سیڑھی چڑھ گئے کہ شرک کا دھبا ہم سے دھل گیا، اب ہم مشرک نہیں رہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو ایک زینہ اور چڑھ گئے، اس لیے کہ اب ہم کافر نہیں رہے، مسلم کا لقب مل گیا ہم کو۔ اور اگر ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو ایک زینہ اور چڑھ گئے، اب ہم مومن کہلانے لگے، اب ہم مسلمان بھی نہیں رہے۔ مسلمان سے جو بڑا گریڈ ہوتا ہے مومن کا۔ تو ذرا دنیا اور دین سمجھا دوں، جس کی بیعت کرنے سے، جس کے سلسلے سے اطاعت کرنے سے آپ کا قد بڑھ جائے اسے کہتے ہیں عہدہ من جانب اللہ،
اور جس کی اطاعت سے ان کا عہدہ بڑھ جائے، عوام کا کچھ فائدہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اقتدار دنیا۔ کلمہ پڑھا، ترقی ہو گئی، مشرک سے مسلمان ہو گئے، کافر سے مسلمان ہو گئے، مسلمان سے مومن ہو گئے۔ بڑا میدان ہے، کائنات ہے، اور وہاں تم بن جاؤ، تم بن جاؤ، تم بن جاؤ۔ اب ہوتے ہوتے ایک آدمی کے ہاتھ پر فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کو چن لیا۔ اب جن کو چنا ان کا عہدہ کھٹ سے اب ہو گیا۔ سیدھے سادے مسلمان صحابی تھے، امیر المومنین ہو گئے۔ سیدھے سادے جنرل مسلمان تھے، اب خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔ اب وہ جمعہ بھی وہی پڑھائیں گے، نماز بھی وہی پڑھائیں گے، فتوی بھی وہی دیں گے۔ تو آپ کی بیعت سے جس کا قد بڑھ جائے وہ اقتدار دنیا ہے۔ اور ہم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، محمد کو مانا تو مسلمان بن گئے، علی کو مانا تو مومن بن گئے۔ تو جس سے آپ کا قد اونچا ہو وہ عہدہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، جس سے بندہ بڑھ جائے وہ عہدہ دنیا کا ہوتا ہے۔ بات پہنچا سکا آپ کو؟ اب اس سے زیادہ ہمارے پاؤں میں بھی بیڑی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں واضح نہیں کر سکتے، ختم ہو گئی بات۔ اب دیکھیے سلاطین کی ہسٹری میں نمرود ایک بڑا بادشاہ ہے، فرعون ایک بڑا بادشاہ ہے، یہ سب بادشاہوں کی فہرست میں۔ شداد یہ اکیلا بادشاہ ہے کافروں کی لائن میں کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو جنت کی بات کہی تھی۔ باقی لوگ تو بیچارے خود جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، مگر اس نے جنت بنوائی تھی۔ اس جنت کا نام ارم رکھا تھا اس نے، اور بدنصیبی سے وہ دیکھ بھی نہ پایا بیچارہ، مگر وہ بنوائی تھی۔ اس کے بعد ہماری تاریخ پر ٹھیک ٹھاک نظر ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل ہمارے سرکار آپ تھک تھکا کے ہماری ملت پر علماء کرام کا سایہ اللہ باقی رکھے۔ یہ ہمارے علماء کرام ہمارے لیے دین میں ہدایت کا کام کرتے ہیں، یہی ہم کو بے راروی سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور ان لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد۔ میں نے آپ سے کہا میں تاریخ پر ایک نظر ڈال کے آپ کو پیغام سنا۔ نمرود، فرعون، شداد، اور اس کے بعد ان جابر بادشاہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہے یزید۔ یزید معمولی ملک کا بادشاہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کہہ لیں مکہ مدینہ اس کے اختیار میں تھا، نہیں، پورا جزیرہ نما عرب، روس کا 30% حصہ یزید کی مملکت کا حصہ تھا۔ یہ افغانستان اور وادی سندھ تک، پورا ایران جو ایک امپائر کی حیثیت رکھتا ہے، پورا روم، بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا یزید۔ ہمارے جملے تمہید کے شروع ہو رہے ہیں۔ جو صاحب اقتدار ہو اور اختیار نہ رکھے اس کا شمار سلاطین دنیا میں ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اختیار رکھتا ہو اس کا شمار من جانب اللہ ہوتا ہے۔ یہ توجہ سنیے گا۔ اب ان میں میں ذرا سا ایک لائن خالی جلدی اشارے دے کے آگے بڑھوں۔ نمرود ایک بڑا بادشاہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے بڑے ہونے میں، مگر وہ کتنا بڑا بے بس ہے وہ آپ دیکھیے۔ اللہ کے ایک بندے کو جلانے کے لیے سال بھر لکڑیاں جمع کرتا ہے، 6 مہینے تک آگ روشن رکھتا ہے، اور اس آگ میں آپ پھینکے کیسے؟ تو منجنیق کی انجینئرنگ تیار ہوتی ہے اور اللہ کے بندے کو وہاں آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اور یہ 2 سال کے پورے پیریڈ میں جو قادر مطلق ہے وہ خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے ہی آگ سے ابراہیم کا رابطہ ہوا، وہاں پر اللہ نے اقتدار کو مجبور اور قدرت کو دکھایا۔
قدرت کو دکھا دیا. اب جناب ابراہیم کا جلنا تو دور کی بات, جوتے نہیں جلے تھے. اتنی محنت کے بعد ایک بندے کو جلا نہ پانا. نمرود اگر صاحب اختیار ہوتا تو ابراہیم کو جلا لیتا. ابراہیم کو نہ جلانا اس کی بے بسی ہے. اب اللہ نے قدرت کیسے دکھائی وہ دیکھیں آپ. اگر اللہ چاہتا ایک شعلے جو بھڑک رہے تھے اس میں زوردار بارش ہو جاتی, کام ختم. مگر مورخ کے قلم پر بار بار افسوس آتا, جل تو جاتے مگر بارش ہو گئی. اللہ نے کہا نہیں, قدرت کسی حادثے کا نام نہیں ہے. بھائی متوجہ ہے نا, قدرت کسی حادثے کو, ایکسیڈنٹ کو نہیں کہتے. یہ سوسا سمجھا پلان ہے, یہ مالک کن فیکون کی منزل ہے. تو اب ذرا آپ نے نمرود کی بے بسی دیکھ لی. وقت نہیں ہے کہ میں دائیں بائیں جاؤں. اگر وہ صاحب اقتدار کے ساتھ صاحب اختیار ہوتا تو جلا پاتا. ابراہیم کو نہ جلا پانا نمرود کے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد بڑے بے بسی کا اعلان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کا نام لیتے ہی آپ لوگوں کو قصہ یاد آ جائے گا. فرعون اتنے معمولی سے کام میں اتنا ذلیل ہوا کہ لڑنا اور جوانی اور تلوار اور نیزہ وہ سب دور کی بات ہے, ایک بچہ پیدا نہ ہو. اس لیے کاہن نے کہا ہے کہ تیرا تختہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ پلٹ دے گا. تو وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے. اس نے پوری مشنری لگا دی, تقریباً 64,000 بچے کاٹ ڈالے اس نے. اور مجبور اتنا نکلا کہ اللہ نے جب قدرت کا کرشمہ دکھایا تو کہا موسیٰ پیدا ہوں گے اسی شہر میں, پلیں گے تیرے ہی گھر میں. اور وہی ہوا بھی بھائی, پیدا بھی ہوئے اسی شہر میں اور پرورش بھی پائی دربارے فرعون نے, دربارے فرعون میں. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں آج کیا ہوگا آزاداری کا, ایسے ہو گیا آزاداری مل جائے گی, اپنے بچانے کی فکر کیجئے. آزاداری کا مالک اللہ ہے, یہ موسیٰ کو فرعون کے یہاں پلوا لیتا ہے. آزاداری مٹنے اٹھنے کی نہیں ہے, یہ سب دھوکہ نہ کیجئے. ہاں آپ مٹ سکتے ہیں آزاداری سے الگ ہو کے, آزاداری مٹنے والی نہیں ہے. یہ سب اطمینان رکھیے آپ. یہ ہمارا جملہ نہیں ہے, اس کا ایفیلیشن بہت بڑی سرکار سے ہے. اب اس کے بعد ایک بادشاہ ہے شداد. چونکہ منزل ہماری آگے, ہم جلدی جا رہے ہیں. موسیٰ کی ولادت روک لیتا تو صاحب اختیار ہوتا, نہ روک پایا, بے بس ہے. بے بس ملک نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوگا وہ جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد ہے شداد, اکیلا بادشاہ ہے فہرست کفر میں کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے جنت بنوائی. ارم نام کی ایک جنت بنوائی. جنت 2 دن میں تو تیار نہیں ہوئی, 20 سال لگ گئے. پوری باؤنڈری ہو گئی, چھت دیوار رنگ و روغن سب کمپلیٹ جنت. قدرت اپنا تماشا دیکھ رہی. جب معائنہ جنت کو فائنل سیلیبریشن کے لیے چلا کہ آج ریبن کٹے گا, تو ایک قدم دروازہ جنت پر اور ایک باہر. آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے ملک الموت سے کہہ دیا ان کو دیکھ لو. اس پر بہت ہم لوگ نقطہ لگاتے تھے شروع میں, یا اللہ ذرا دیکھ لینے دیتا, یا اللہ ذرا ایک نظر, ہے نا. اللہ اعلان کر رہا ہے پورے زمانے میں مسافت کا ایک سنگ میل گاڑ رہا ہے کہ زمانے والوں یاد رکھو, جو بدعقیدہ ہوتا ہے وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت میں تو جا نہیں سکتا, ہماری جنت میں جانے کی کیا سوچ رہا ہے. اور فرمانا ہے اس کی بے بسی. اب ایک بڑا بادشاہ یزید, ان کا حشر بھی آپ کو معلوم ہے. کہتے تھے کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے, مگر عالم یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے سے پوری مشنری جھونک دی, بیعت نہ لے سکے. ایک آل محمد کے کسی گھرانے کے بچے ہی سے بیعت لے لیتے اور سوشل میڈیا میں چل جاتا کہ حسین کے بدلے میں ہم نے ان سے لے لیا. ایک نوکر چاکر سے لے لیتے, غلام سے لے لیتے. بادشاہت دھڑی کی دھڑی رہ گئی
ایک اللہ کے بندے سے یزید بیعت نہیں لے سکا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھہریے یہاں پر، ذرا گفتگو میں آگے بڑھوں گا، یہاں پر ایک منزل ہے ذرا ٹھہرنے کی۔ آج کل اس سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں اہل بیت کی لوگ جان رہے ہیں، جاننا چاہیے، لیکن اس میں بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی۔ تو ہمارے بچے بھی کہیں سوچنے نہ لگ جائیں، پوچھنے لگ گئے ہیں، تو میں یہاں بتا دوں، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، دیٹس اٹ۔ اب اس میں نہ کتاب، نہ یونیورسٹی، نہ لائبریری، لکھنے والے جو لکھ دیں وہ صحیح کتاب ہو یا غلط کتاب ہو، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں اصول ہے کہ معصوم غیر کی ماتحتی میں نہیں جا سکتا، اور جناب مریم کے معاملات پہ پورا پریکٹیکل کرا دیا اللہ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ امام حسین تو اس لیے کہ وہاں پر ایک شوشہ مولوی حضرات لگاتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بیعت کر لیتے؟ یزید خائن تھا، بے ایمان تھا، یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا، بھلا حسین کیسے کر لیتے؟ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات کہا، یزید کو پورے طور پر ڈیمیج کر دیا۔ جی نہیں، انہوں نے لولی پاپ پکڑا دیا آپ کو۔ یزید بے نمازی تھا، بد کردار تھا، جھوٹا تھا، تو حسین بس سے بیعت کر لیتے۔ پلٹ کے جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یزید نیک ہوتا، متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، سجدے کے گھٹے ہوتے اور بیعت مانگتا تو حسین کر لیتے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ نہیں، ہماری بات نہیں پہنچی آپ۔ ہر طرح سے یزید پرفیکٹ ہوتا اور بیعت مانگتا تو حسین کر لیتے۔ سوال ہی نہیں یہ، اور لوگوں کی بیعت کو لیگل بنانے کے لیے یزید کو پیش کی، اس لیے کہ یزید کا آپ بیچارے یا کچھ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس نے خود اپنے کو اتنا پلید بنا لیا، تو پورے سلسلے کا بوجھ ٹھکرا لا کے پھوڑ دیتے ہیں یزید پر۔ ٹھیک ٹھاک لوگ یزید سے بدتر بھی گزرے ہیں، لیکن یہ چونکہ برباد ہو گیا تو سب لوگ اسی کو برباد کرتے ہیں۔ اور یہ کورٹ کچہری کبھی گئے ہیں؟ ہم لوگ کو تو کورٹ کچہری کا پورا آئیڈیا ہے اور جانتے بھی ہیں، تھوڑا سا لاء پڑھے بھی ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ 32-33 آدمی اگر پھنس گئے کسی مقدمے میں اور معاملہ یہ ہے کہ اب سزا ہونی ہے، تو وکیل لوگ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، بھائی صاحب اس میں سزا ہو جائے گی 1 مہینے کی، 1 سال کی، تو اس میں اگر جو ڈینجرس، جو خطرناک آدمی ہے، جو بالکل بیکار ہے، 1-2 کو ہم پھنسا کے باقی کو نکال لیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں تو ٹھیک ہے ایسا کیجئے آپ، وہ ان کو یہ سب ایسا ہی کیا ہوا ہے، ان کو ڈال کے، اب مان لیں 2 کو پھنسا کے 30 کو نکال لیا۔ ملوکیت نے یہی کھیل کھیلے، بڑے بڑے رہنما ایسے ہی گزرے ہیں، یزید کو آگے بڑھا کے بقیہ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک اصول ہے، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں دلیل نہ دیکھیے، آ جائیے اس مجمع میں دیکھیے، مرحومہ کے ایصال ثواب اور چہلم کی مجلس اور اس میں دیکھیے، ان کو پڑھیے، بیعت نہیں کر سکتے۔ ان کو کیا پڑھے ہم بتاتے ہیں، ہماری پوری ہسٹری مالک بن نویرہ سے لے کے آج تک قربانی دے رہی ہے۔ کوئی قبرستان ایسے نہیں ہے جہاں ہم نے 4 شہید نہ دیے ہوں، پوری ہسٹری گواہ ہے، عراق کی، افغانستان کی، عرب کی، ایران کی، عرب کے خطے کی، کوفے کی، خود آپ کے بڑے بڑے سلاطین کا اعلان ہے کہ ہم نے ایک بھی مومن کو زندہ نہیں چھوڑا پورے کوفے میں، پوری بغداد میں عمارت بنا لی ان کے خون سے۔ تو ہر جگہ ہماری قربانی ہوتی رہی ہے نا، اور آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ ہمارے آپ تک وہ پیغام نہیں آتا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ 2 محب اہل بیت شہید نہ ہوتے ہوں، پورے گلوبل میں آپ جا کے دیکھیے۔ لیکن ایک بات سنیے، ہمارا خون بہا، ہم قتل ہوئے، بستیاں اجاڑ دی گئیں، امام باڑے جلائے گئے، جلوسوں پر بم
توڑا گیا, بم پھوڑا گیا, لاٹھیاں چلی, گولی چلی, خون دے رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوئی, غریب رہے ہم, بھوکے رہے ہم, کمزور رہے ہم, دبے کچلے رہے ہم, لیکن ہم نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اور اتنے دبے کچلے ہونے کے بعد ایک ڈھونڈ کے محب اہل بیت لا دو جس نے گھبرا کے امیر شام کی یا ثلاثہ کی بیعت کر لی ہو. کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی, ذرا توجہ دیجیے. ایک لا دو, نہیں کی نا, نہ حاکم شام کی نہ کسی کے کی. اب ہمارے امام کے لیے آپ کتابیں نہ الٹیے, ہم غلاموں میں وہ کڑک دیکھیے کہ جب غلام اتنے عقیدے کے مضبوط ہیں کہ سر کٹانے کے بعد بھی باطل کے سامنے نہ جھکے, تو جب غلام ایسا ہے تو امام بیعت کرے گا. یزید حسین سے بیعت نہ لے سکا. ایک صلوات پڑھیے, 1 منٹ کا بریک لیتا ہوں. 1 منٹ کا ذرا بریک لیتا ہوں, آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا. اور ایک بات چھوٹ نہ جائے, اس لیے کہ میں نے شیعت کی ہسٹری پڑھ دی. مالک بن نویرہ سے لے کے آج تک ہمارا خون بہہ رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کہیں ہمارے بچے کا دماغ گھوم نہ جائے, انٹرپریشن غلط پڑے کہ جب ہم لوگ آج تک قتل ہی ہو رہے ہیں تو بقیہ بھائی لوگ مزے اڑائیں گے اور ہم ہی قربانی دیں گے, ہے نا بھائی. تو کیا ہم قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جی نہیں. بقیہ لوگوں سے آپ میچ کیجئے ہی نہیں. آپ سڑک پر دیکھیے گا, بیل جانور ہے, بھینس جانور ہے, یہ بکرا جانور ہے, کتا جانور ہے, گدھا جانور ہے, خنزیر جانور ہے. آپ یہ بتائیے اس مہینے میں جو کل سے شروع ہونے والا ہے, کون مہینہ ہے یہ؟ ذی الحجہ آنے والا ہے نا, ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یہاں قربانی ہوتی ہے, ہوتی ہے. مینا میں ہو تو واجب ہے, یہاں ہے تو مستحب ہے. تو کل ٹھیک ہے کیجئے. تو قربانی جانور کی کرتے ہیں یہاں یا بیٹے کو لٹاتے ہیں؟ ذرا بولیے گا ساتھ ہمارے. جانور کی ہے نا. میں نے کیا کہا, گدھا بھی جانور ہے, کتا بھی جانور ہے, خنزیر بھی جانور ہے, بکرا بھی جانور ہے, گوشفند وہ بھی جانور ہے. کس کی قربانی دیتے ہیں؟ بکرے کی. تو کتا کیوں نہیں ہوگا؟ جانور وہ بھی ہے. اگر آپ زور سے نہ بولے ہوتے تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہ ہوتی. انہوں نے کہا نہیں بکرا حلال ہے, کتا حرام ہے. بھائی اسی کو سوچ کے تسلی رکھیے گا. آپ ہی کو پوری زندگی قربانی دینی ہے, بقیہ لوگ کی قربانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قربانی حلال کی ہوتی ہے, حرام کی قربانی جائز ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد. یہ منزل ہے میرے. دیکھیں دور سوشل میڈیا کا ہے, اس لیے تھوڑا سا بچ کے اور اس کو سمجھا کے چل رہا ہوں. ورنہ اس کے بعد ذرا سا ایک جملہ پھسلا اور لال رنگ کا نشان آ گیا, بائیکاٹ, تو وہ اور مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر اب ہم لوگ اس عمر میں کیا بائیکاٹ ہوں گے, اس لیے کہ ہم لوگ صلح پسند لوگ ہیں, بائیکاٹ کرنے والے اور کرانے والے نہیں. منزل دیکھیے آپ, اگر شداد صاحب اختیار ہوتا تو وہ جنت میں چلا جاتا. نمرود صاحب اختیار ہوتا تو ابراہیم کو جلا سکتا تھا. فرعون صاحب اختیار ہوتا تو موسیٰ کی ولادت روک سکتا تھا. یزید صاحب اختیار ہوتا تو حسین سے بیعت لے سکتا تھا. ان صاحب اقتدار کا حکومت میں رہنا, سلطان بننا اور بے بسی کا بھی اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اقتدار اور بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہے. تو اب ان کو کیا کہیں؟ ان کو نام بھی تو دیں گے ہم, بادشاہ تو یہ بھی کہلاتے ہیں. تو ان کو نام ہم کہاں ادب کی کتاب الٹ کے ڈھونڈے. ان کو نام دیا نہج البلاغہ کی گود میں پلنے والی سبحان اللہ, سبحان اللہ, فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. منظر سنیے,
میں آ رہا ہوں. موضوع جو ہے میرا نعرہ سلوات. بھیا میں زیادہ صلوات ایسے بھی نہیں پڑھا رہا ہوں کہ گرمی ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس طرح کی صلوات پڑھیے گا تو بھی آپ سمجھ لیجیے ہم تجربہ دنیا کا رکھتے ہیں، ہم 1 گھنٹے سے پہلے اتریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر اتنی ہلکی صلوات ہوگی تو ہمارا حوصلہ ذرا سا ٹوٹ جائے گا. ذرا مل کے پڑھیے قدیری انداز کی صلوات. سنو میرے بھائی، جناب زینب نے کیسے نام دیا پورا منظر آپ کو بتا دوں. بھرا دربار ہے، کرسی نشین بیٹھے ہیں، صنادید عرب ہیں، قیدی کی حیثیت سے زینب آئی ہیں. مصائب کا پہلو نہیں ہے، ابھی فضائل میں بیان کر رہا ہوں. چھلک رہا ہے دربار یزید مجمع سے، اور تخت پر ٹیک لگا ہے یزید بیٹھا ہے. سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ شمر بیان دے رہا ہے کہ یزید میں نے حسین کو اتنی بے بسی سے مارا کہ وہ تو راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے مگر ہم نے ان کو راستہ نہیں دیا. جب یہ اتنا جملہ سنا تو پھر علی کی بیٹی چپ تھوڑی رہ سکتی تھی. میں ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھ سے مڑی شمر کی طرف، کہا او ذلیل ماں کے ذلیل بیٹے، جھوٹ بول رہا ہے تو. اب بڑے مجمع میں کسی ادھیکاری کی اس طرح سے ڈٹائی قاعدے کی دوارا ہو جائے. تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی کو تو نے بے بسی سے نہیں مارا. سن، میں شہادت دیتی ہوں کہ کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا میرے بھائی نے جہاں رونے والے اور رونے والیاں نہ ہو. اب جو ڈاٹا اس طرح سے تو یزید پوچھتا ہے شمر یہ بی بی کون ہے جسے تجھے بڑے دربار میں ڈانٹا؟ تو اب 2 گفتگو ہوتی ہے، ایک دل میں ایک زبان سے. دل میں اس نے کہا بیٹا بات کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، اور زبان سے کہا تو نہیں پہچانتا یزید، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب یہی ہے. آہا یہی زینب ہے. کہا تم ہٹ جاؤ، اب میں تم سے زینب سے بات کروں، ہٹ جاؤ تم. تو یزید ہٹے گا کیا؟ شمر تو ایسا تھا سائڈ ہو گیا. کہا زینب ہماری بات کا جواب دو، دیکھو اللہ نے ہم کو کیا عزت دی، تخت ہے، تاج ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں. اب وہ جو عزت کا اپوزٹ جملہ ہوتا ہے، دیکھو تمہارے بھائی کا کٹا سر میرے سامنے رکھا ہے، تم لوگ قیدی ہو، اللہ نے جو دینا تھا وہ سب ہم کو دیا. اب میں حکومت کا مترادف لفظ کیا زینب کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، تمہیں کیا دیا؟ تو زینب نے سر اٹھایا. زینب نے سر نہیں اٹھایا جیسے علی نے خیبر کا در اٹھایا. کہو آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہ نہ سمجھنا کہ زینب جیسی بیوی تجھے جواب کے لائق سمجھتی ہے. یہ تھا جہاں دنیا کے خلافت کے منہ پر زینب کا بھرپور تماچا. زینب جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق نہیں سمجھتی. وقت کی بات ہے جو جواب دے رہی ہوں. اور اب تیرا یہ کہنا یہ کہ اللہ نے تجھے عزت دی اور مجھے نہیں دی، تو جملے آپ کے حوالے. یزید دھوکہ نہ کھا، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے نا اصلاً وہ مہلت ہے، حکومت ہم حق والوں کے پاس ہے. زینب نے بتا دیا بے بس کو مہلت ملتی ہے، اللہ والے کو حکومت ملتی ہے. اس کی زندہ دلیل ہے کہ یہ دربار زینب کا سجا ہے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. یہ جناب زینب نے بتایا کہ باطل کو جو چیز مل جائے اسے مہلت کہتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ ہے حکومت، وہ ہے مہلت. کسی شاعر کے 1-2 بند مجھے یاد آ گئے، اسے پورا منظر کھینچ دیا ہے کہ جناب زینب کی زبانی دربار یزید میں. اب شہزادی کا تو پورا خطبہ ہے، اب وہ خطبہ کوئی 1-2 مجلس میں تو سمٹنے والا نہیں ہے. میں 2-3 شعر پڑھ کے آپ کو ذرا آنا چاہ رہا ہوں قدرت حسین پر.
زینب کی زبانی شاعر کہہ رہا ہے کہ زینب یزید کی طرف مخاطب ہو کہہ رہی ہیں عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر۔ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ ہائے ہائے میرے بھیا، تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے یہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ یہ حسین ابن علی۔ ایک بند سنی آ رہا ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پر سیاہی۔ بھیا ذرا متوجہ آپ کی طرف ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پر سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ آج جہاں جہاں عباس کے علم کا پھرہرا لہرا رہا ہے، مملکت زینب کی حد ہے جو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات بر محمد اور آل۔ بس اب یہاں سے اب ذرا ٹرن ہے، قدرت اختیار قدرت پڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے دیکھیے، اے میرے اللہ، تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، میں جانتا ہوں تیری تجلی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، میں واقف بھی ہوں اور واقعی تو ہر جگہ پوشیدہ ہے بھی۔ سورج کی تمازت میں تو نظر آتا ہے، چاند کی چادری میں تو نظر آتا ہے، چمنستان میں تو نظر آتا ہے، سمندر کی لہروں میں تو نظر آتا ہے، پھلوں کے میٹھاس میں تو نظر آتا ہے، تغیرات دنیا میں تو نظر آتا ہے۔ مگر اے میرے معبود، جی چاہتا ہے کہ تیرے جمال آرا کی زیارت ہو جائے، تو اللہ نے کہا بندے یہ زید اچھی نہیں ہے، موسیٰ سے مشورہ کر لے پھر آنا۔ نہیں میرے بھیا ذرا توجہ چاہیے، موسیٰ سے مشورہ کر لے۔ اور موسیٰ سے مشورہ کرنے گئے تو انہوں نے پوچھا یہ جیب میں کیا ہے؟ کہنے ٹیبلیٹ، کاہے کی؟ کہا بلڈ پریشر کی۔ انہوں نے کہا رکھو۔ کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی گیسٹرک کا مریض، اور موسیٰ اتنے قوی ہیکل کہ مصر میں ایک آدمی کو مارا وہی مر گیا۔ تو جب موسیٰ جیسا تندرست نبی جمال جہاں آرا کے زیارت کی تاب نہ لا سکا، تو جو 50 بیماری پالے ہوا ہے وہ مجمع کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی بات پڑھ رہا ہوں، آپ ہم دیکھ لیں گے اللہ کو، اوریجنل صورت میں جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اب گھر بھاگ جائیں گے جی۔ پھر میرے معبود میں چاہتا ہوں تو نہیں نظر آتا تو تیرا کمال نظر آئے۔ کہ کمال تو میں نے کائنات کے ذرے ذرے میں بکھیر دیا ہے، غور کر دیکھ۔ تو میں نے دیکھا سورج میں تیرا کمال نظر آیا، جتنا تجربہ کرتا رہا سورج پر تو نظر آتا رہا، کرتے 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 معلوم ہوا کیا ہوا؟ کہنے ڈوب گیا۔ میں نے کہا یہ تو غیر الہی خصوصیت ہو گئی۔ پڑھے لکھے حضرات توجہ چاہ رہا ہوں، جو ڈوب جانے کی غیر الہی خصوصیت رکھتا ہو وہ نمونہ نہیں بن سکتا جمال پروردگار کا۔ میں نے کہا پروردگارہ پھولوں کی کلیوں میں تو ہے، چمنستان میں تو ہے، گلستان میں تو ہے۔ میں نے دیکھا چٹکتی ہوئی کلیوں کو تو واقعی کس نے رنگ بھر دیا، تیرا کمال نظر آیا۔ 4 گھنٹے کے بعد وہ مرجھائے پڑے تھے، تو جو مرجھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں نے چاند کی خنکی میں دیکھا، جتنا غور کیا کچھ دھبا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا میرے معبود اس میں بھی دھبا آ رہا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ تو ایسا کامل نظر آ جس میں تیرا کمال ہو، خلق کا عیب نہ ہو۔ پڑھے لکھے حضرات توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تب پھر یہ سب کو چھوڑ، میں نے کچھ شخصیتیں بنائی ہے، وہ ہے نہیں ہیں، ان میں دیکھ
میں اتنا کامل نظر آؤں گا کہ وہ ذات ہی فنا ناشنا ہے، اس میں غور سے دیکھتا جا، ہم کو ڈھونڈتا چلا جا، اور اتنا کمال سے لیس وہ ذات ہوگی کہ آنکھیں ان کے کاسے سرب ہوں گی مگر عین اللہ کہلائیں گی، اذن اللہ کہلائیں گی، لسان اللہ کہلائیں گی. یہ ہے ذات. او ہو کہ میری ذات کسی میں منتقل نہیں ہو سکتی مگر میں صفات رکھتا ہوں. ان 14 میں ہمارے صفات دیکھ. واقعی میں نے کسی رحمت للعالمین کو دیکھا، اللہ کے شان رحمانیت کا تجربہ ہو گیا. اللہ بہت بڑا دلیر ہے، شجاع ہے، طاقتور ہے. کسی علی کو دیکھ کے اس کی قوت کا اندازہ لگ گیا. میرا اللہ جدا کرنے والا فاتر ہے. کسی ذات فاطمہ کے مشاہدے سے پتہ چل گیا کہ وہ کتنا بڑا فاتر السماوات والارض ہے. اللہ حلیم ہے. کسی حسن نے اس کے حلیم ہونے کی وضاحت کر دی. اللہ صابر ہے. کسی حسین نے اس کے صبر کا منظر دکھا دیا. وہ اللہ معبود ہے. کسی عابد نے عبادت کی جھلک بتا دی. اللہ عالم ہے. جناب امام محمد باقر نے اس کے علم کا جلوہ بکھیر دیا. وہ اصدق القائلین ہے. کسی صادق نے اس کے صداقت کے جوہر دکھا دیے. وہ کاظم الغیظ ہے. کسی موسی کاظم نے وہ جلوہ بھی دکھا دیا. اس کی شان رضاوت ہے. علی رضا میں وہ بھی منظر دکھا دیا. وہ کتنا بڑا جواد اور صمد ہے. کسی تقی جواد نے وہ بھی بتا دیا. وہ پاکیزگی کے کس معیار پر ہے، علی نقی نے وہ سمجھا دیا. وہ جلال کیسا رکھتا ہے، کسی حسن عسکری نے وہ سمجھا دیا. وہ بغیر دکھائی دیے دنیا کیسے چلاتا ہے، پردہ غیب میں بیٹھے آخری نے سمجھا دیا. کیا سن رہے ہیں میرے بھیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. منزل بہت آسان، بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا. غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجلیات الہی کے مراکز ان میں منتقل ہے. ان کو ڈھونڈ، ان میں کامل نظر آؤں گا. میں نے کہا میری طرف متوجہ کہا میرے اللہ، ہماری مجلس کا تو میٹر تھا قدرت، اور تیری سب سے بڑی خصوصیت ہے قادر ہونا، قادر مطلق ہونا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان تجلیات مراکز کی بھیڑ میں کوئی ایسا ہے جو تیری قدرت کا مظہر ہو؟ اللہ نے کہا ایک بندہ ہے جو میری قدرت کا آئینہ ہے. میں نے کہا میرے معبود اس 14 میں کون ہے قدرت کا آئینہ؟ جلدی بتا دے. کہا اس بندے کا نام ہے حسین. جھٹکا لگ گیا چہرے میں. اللہ نے کہا جھٹکا کیوں لگا؟ میں نے کہا پروردگارا وہ حسین جو کربلا میں ہے. کہا ہاں وہی حسین. جھٹکا کیوں لگا بندے تیرے چہرے پر؟ میں نے کہا پروردگارا جو العطش کی صدایں بلند کر رہا، جو حلمین کی صدا بلند کر رہا، وہ حسین تیری قدرت کا مظہر ہے. کہا اے بندے، بھوک پیاس، کھانا، حلمین، ناصرین، نصرت، اس کا تعلق قدرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق قوت سے ہے. غذا جسم کے لیے قوت ہے. غذا ملے گی قوت بڑھے گی، غذا نہیں ملے گی قوت نہیں بڑھے گی. یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرا حسین میری قوت کا مظہر ہے، میرا حسین قدرت کا مظہر ہے. بھائی کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ ذرا سا کبھی کبھی معیار سماعت کو تھوڑا بلند بھی رکھنا جاتا ہے. حسین میری قدرت کا مظہر ہے. جہاں وسائل ہو اور جو اس کا محتاج ہو اسے کہتے ہیں قوت، اور جہاں کچھ نہ ہو، بے نیاز ہو اور سب کچھ کر دے اسے کہتے ہیں قدرت. میں قوت اور قدرت کا فرق واضح کر پایا؟ جو وسائل کی محتاج ہو اسے کہتے ہیں قوت، جو بے نیاز ہو، سمدیت رکھتی ہو اسے کہتے ہیں قدرت. میرا حسین قدرت کا مظہر ہے. ابھی آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا. حسین قدرت کا مظہر کیسے ہوگا؟ چلیے آئیے کربلا. مولا حسین، ہم نے سنا ہے آپ قوت پروردگار کے مظہر ہیں، قدرت پروردگار کے مظہر ہیں. کہاں؟ آج ہمارا فیصلہ قدرت کا فیصلہ ہوگا. مولا کیسے فیصلہ کیجیے گا؟ کہ قرآن پڑھو.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کا خالق اللہ ہے. کہاں؟ حسین نے کہا آج میں حیات بھی بانٹوں گا، آج میں موت بھی بانٹوں گا. قرآن میں ایک بہت مشہور آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت کا دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت کا دینے والا ہے. ارے حسین نے کہا آج قدرت کا مظہر میں بن کے بتاؤں گا، عزت بھی میں ہی بانٹوں گا، ذلت بھی میں ہی بانٹوں گا. میں اس فرق کو سمجھ لیجئے، 5-7 منٹ میں نتیجہ گفتگو نکل جائے گا. حسین نے کہا عزت آج میں بانٹوں گا، ذلت آج میں بانٹوں گا، حیات آج میں بانٹوں گا، موت آج میں بانٹوں گا. سنو، پوری دنیا دیکھ لے، بنی امیہ کے پروجیکٹ کیے ہوئے یزید اس کے مقدر میں میں نے ہلاکت لکھ دی، موت دے دیا. اب زمانے میں طاقت ہے تو یزید کو زندہ کر کے دکھائے. اے میرے بھائی، یزید کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد 1-2 ناسبی پیدا ہوتا ہے کہ بیساکھا لگا کے یزید کو کھڑا کر دے. یزید تو کھڑا نہیں ہو پاتا، خود بے سہارا ہو جاتے ہیں. ہم ذاکر وکر نائک کا نام نہیں لیں گے، مگر آپ اندازہ تو لگا دینا کہ وہ خود یزید کو کھڑا تو نہیں کر پاتے، اتنے بے سہارا ہو جاتے ہیں کہ دھرتی اور مٹی کی زیارت کیے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. نہیں، ایک چیز فرق میں واضح نہ کر پایا، ایک بات پہلے آپ بتا دیں. اللہ جسے موت دے دے، کوئی اسے زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اور اللہ جسے زندگی دے دے، کوئی اسے موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ قدرت جسے عزت دے دے، زمانہ اسے ذلیل کر سکتا ہے. اور قدرت جسے ذلیل کر دے، زمانہ اس سے نہیں دے سکتا. آج میں نے یزید کے حصے میں ہلاکت لکھ دی. 1400 برس گزر گئے، یزید کو کوئی زندہ نہ کر پایا. حسین نے کہا آج موت ادھر بانٹی، حیات ادھر بانٹوں گا. آج 72 کو زندگی دے رہا ہوں. دیکھیے 3 مرتبہ زندگیاں ملی ہیں ایڈیشنل. ایک جناب عیسیٰ نے کچھ پڑھا، ٹھوکر مارا، مردہ اڑ گیا. ایک مولا علی نے کچھ پڑھا، ٹھوکر مارا، مردہ اڑ گیا. لیکن ایک بات ہے، علماء کرام موجود ہیں، عیسیٰ نے ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ کہا، مردہ زندہ ہوا. لیکن 2, 10, 5 سال کے بعد موت اسے پھر آئی. یہ سمجھ لیا. مولا علی نے جسے قم باذنی کہہ کے زندگی دی، وہ زندہ تو ہو گیا، 10-20 سال کے بعد پھر موت آئی اسے. لیکن 72 کو انا للہ پڑھ کے جو حسین نے حیات دیا، ان کو آج تک موت نہیں آئی، اور نہ قیامت تک وہ موت کے قریب جائیں گے. 72. اور پوری دنیا جانتی ہے، 5واں 6ٹھا کلاس میں پڑھنے والا جانتا ہے. آپ کہاں گئے تھے؟ زیارت کو. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ زیارت سے. زیارت وہاں مردے دفن ہیں. ایک منہ یہ بھی تو کہہ دو کہ فاتحہ پڑھنے کربلا گئے تھے. کوئی بولے گا فاتحہ پڑھنے گئے تھے؟ وہ زیارت کو گئے تھے، زیارت کو گئے تھے. یہ الف بے کا پڑھنے والا بتا دے گا فاتحہ مردہ کے لیے ہے، زیارت زندہ کے لیے. آج میں حیات بانٹوں گا، آج میں موت بانٹوں گا. آج میں عزت بانٹوں گا، آج میں ذلت بانٹوں گا. 2 نمونے دیے حیات موت سے، 2 نمونے آپ لیجئے عزت ذلت سے. 9 لاکھ لشکر کی سلامی ہے، زرعی قمر غلام ہے، عالی شان خیمہ، ٹھنڈا پانی، روپ، دبدبا، جیب میں ملک رائے کی گورنری کا کاغذ. عزت دار ہے عمر بن سعد. حسین نے کہا آج اس کو میں نے ذلیل کیا. اے بھیا، تھوڑا دن نہ گزرا تھا کہ کوفے کا تختہ پلٹ گیا، پکڑا گیا، دونوں بیٹے اس کے سامنے ذبح کیے گئے، اس کی خال ادھیڑ دی گئی،
اس کے بعد ذلیل طریقے سے ذبح کیا گیا اور سر کاٹ کے مدینے بھیج دیا گیا. ایران کی گورنری کا کاغذ بوگس چیک کی طرح سے جیب میں رکھا رہ گیا. آج تک لعنت ملامت تھوڑی تھوڑی توبہ توبہ ہر طرف سے لعنت 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 لعنت. آج عمر سعد کو کوئی عزت نہ دے پایا. حسین نے کہا میں جسے ذلت دے دوں زمانہ اسے عزت نہ دے پائے گا. اور سنو اسی لاکھوں میں سے ایک کو نکال کے میں عزت دوں گا اور اگر علیہ السلام نے بنا دیا حور کو تو میرا نام کہنا. یہ میری طرف سے عزت کا تمغہ. حسین عزت کا دینے والا بھی ہے. قدرت عزت دیتی ہے ذلت دیتی ہے. قدرت موت دیتی ہے قدرت حیات دیتی ہے. اسی گفتگو کے ساتھ ہم نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا. ہمارا وقت بھی تمام ہوا اور اب بس اس تیز گرمی میں اور 2 بجتے بجتے انشاءاللہ آپ حضرات کے ثواب کا سلسلہ تمام کیا جائے گا. حسین نے کربلا میں زندگیاں بانٹی. لیکن ایک بات ایسا بہت ضروری بھی ہو گیا ہے مگر میں کیا کہوں, ہمارے جو برادران ہیں وہ جانتے ہیں کہ معیار ذرا سا ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ فکر کی باتیں اب ذرا ممبر سے ہم لوگوں کو کم کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ مجمع بالکل چپ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کربلا خود زندگی ہے. شہید راہ خدا زندہ ہے. حسین سید الشہداء ہے. یہ زندہ نہیں ہے زندگی ہے. اب اس جملے کی وضاحت کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. جو حسین سے وابستہ ہو جائے خود زندہ ہو جاتا ہے. تو جو جس کو زندگی ملے نا وہ زندہ رہتا ہے. حسین زندگی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ میٹے نہیں تو اپنے آپ کو حسین سے ملا دیجیے. نہ حسین کو موت آئے گی نہ ہمیں موت آئے گی. حسین زندگی ہے. زندگی کی علامت ہے خون کا جوش مارنا, ہے نا. حسین جس زمین پر دفن ہے وہ بھی زندہ ہے اور وہ خاک 10ویں محرم کو ہمیشہ خون ہو کے بتاتی ہے کہ ہم مردہ نہیں ہیں ہم زندہ ہیں. خون ہو کے وہ خاک بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں. آئیے اور آگے سلسلہ بڑھاتا ہوں. حسین زندگی ہے اور آج تک دیکھیے بس اب یہی جملہ ہم کو سرحد مصائب میں لے جائے گا. امام حسین علیہ السلام کا یہ غم اس قدر زندہ ہے کہ جب ذکر ہو مومنین رونے لگتے ہیں, مومنات رونے لگتی ہیں. واقعہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ ہمارے مرحومہ کے روح کو اللہ شاد کرے اور ہمارے مرحوم بھائی علی رضا رضوی صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت امتحان آزما ہوتا ہے ماں کا گزر جانا. لیکن میں آپ کی خدمت بتاؤں مائیں ہماری بھی مری ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی ماں مر چکی ہوگی, جن کے باپ مر چکے ہوں. کتنا دن ہم یاد رکھتے ہیں. تازہ غم رہتا ہے تو آنسو بہتا ہے. 40ویں تک آتے آتے کچھ معاملہ کم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہو گیا 6 مہینہ, پھر اس کے بعد ہوا 1 سال, اس کے بعد اب ابا مرحوم ہو گئے اماں مرحومہ ہو گئی, ختم کہانی. کون لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھے جو اپنے پردادا سے آگے کی ایصال ثواب کرتے ہیں؟ میں بس ایک سلسلہ ابا اماں دادا دادی اور اس کے بعد اگر بڑھے تو ان کے ماں باپ, اس کے آگے ہم کچھ جانتے ہی نہیں, ہے نا. اپنا کوئی بھی غم ہو اس جذبے کی مدت حیات بہت کم ہے. زیادہ سے زیادہ 20-25 دن, مہینہ, 40 دن یا سال, اس سے زیادہ نہیں. کربلا میں کون سا جادو ہے کہ 1400 برس ہو گئے جذبہ بڑھ رہا ہے گھٹ نہیں رہا ہے. اس لیے کہ غم زندہ رہتا ہے جذبے سے. جذبہ ایموشن سے. جذبے کی مدت حیات خود کم ہے, وہ 20-25 دن میں خود ختم ہو جاتی ہے. آخر کیا بات ہے کہ کربلا کا جذبہ اتنا بلند کیوں ہوا؟ میرے عزیزو
اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا ہے. یہ کارنامہ زینب کا ہے جس نے کربلا میں ماؤں کا ایک لشکر جمع کیا تھا. اس لیے کہ جذبات کی جو رہبری ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے. کربلا میں ماؤں کا ایک لشکر لیا جس نے غم حسین کو وہ زندگی دے دی کہ جذبہ قیامت تک سرد ہونے نہ پائے گا. چاہے وہ مادر علی اکبر ہوں، چاہے وہ مادر علی اصغر ہوں، چاہے مادر قاسم ہوں، چاہے اور کسی شہید کی ماں. آپ دیکھ لیں سب اسی عالم. بس میرے سرکار اب دو فقرے مصائب کے پڑھ کے آپ حضرات سے اجازت لینا چاہوں گا. جذبہ ماں کیسے قربانی دے کے جذبہ سکینہ کے اوپر، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کے مجلس ہے، سکینہ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی چشمدید گواہ سکینہ کا بھائی بھی ہے، سکینہ کی ماں بھی ہے. اب کہہ لیجئے گا کہ حسین شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے مان لیں گے، لیکن ذرا دیکھیے ایک ظالم ہے جس کا نام ہے خولی بن یزید اصبعی. یہ دربار ابن زیاد میں پکڑ کے لایا گیا. بحضور مسائل میں کوئی کٹوتی نہیں کروں گا، 2-3 منٹ. جب خولی بن یزید اصبعی گرفتار کر کے دربار مختار میں لایا گیا تو مختار نے بیان لیا. سب سے لیتے تھے کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا، کربلا کے ظلم کرنے میں، کربلا میں تیرا دل پسیجا، محبت آئی، یہ سب سے پوچھتے تھے. لکھاتا تھا وہ. خولی پکڑ کے لایا گیا. ابراہیم بن مالک اشتر نے پوچھا بتا کربلا میں تو نے کون کون سا ظلم کیا. مختار نے پوچھا کسی ظلم پر تیرا دل پسیجا. تو خولی بن یزید اصبعی بیان دیتا ہے کہ مختار میں نے کربلا میں بڑے ظلم کیے، 3 ظلم میں نے بڑا کیا ہے. ایک ظلم تو اتنا بڑا کیا ہے کہ اس پر خود مجھے رونا آ گیا تھا. بتا ملون وہ 3 ظلم کیا ہے، اور بتا وہ تیسرا ظلم کیا ہے جس پر تجھے رونا آیا. خولی بیان دیتا ہے مختار سب سے بڑا جرم میرا یہ ہے کہ امام حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے اور میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں. جو لوہے کی ایک چادر کو نیزہ مار کے توڑ دے وہ 1000 کا افسر بنتا تھا. میں لوہے کی 3 چادر کو توڑ دیتا تھا، لہذا 3000 کا افسر تھا. جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے تو عمر بن سعد نے مجھ سے کہا خولی حسین کو گھوڑے سے گرا. میں نے اپنے نیزے کا نشانہ حسین کے دل کی طرف لے کے جو مارا، سیدہ کا لال اسی صدمے سے گھوڑے سے زمین غش کھا کے گر گئے. جناب مختار پھر کیا ہوا؟ کہ دوسرا ظلم میرا یہ ہے کہ نیزہ طویل پر حسین کا سر میں ہی نے اٹھایا تھا. کوئی تیار نہیں تھا، 7 لوگوں نے انکار کر دیا تھا، میں نے اٹھایا. میرا تیسرا ظلم جس پر مجھے رونا آیا، خولی اگر میں کہہ رہا ہے مختار اگر میں تیرے دربار میں بیان کر دوں تو تو میری بوٹی بوٹی کاٹ دے گا. مختار نے کہا وہ تو بیان تجھے دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کٹنا تو طے ہے. بتا وہ تیسرا ظلم جس پر تجھے رونا آیا وہ کیا تھا؟ بازاداروں یہی مصائب کا کلائمیکس ہے، سن لو، تڑپ کے روئیں گے آپ حضرات. خولی بیان دیتا ہے مختار میرا تیسرا ظلم یہ ہے کہ تو جان گیا نا میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں. جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا، خیموں میں آگ لگ گئی، اہل حرم کے مال و اسباب لوٹے جانے لگے، تو میں بھی ایک گھوڑے پر سوار ہوا، خیمہ گاہ کی طرف بڑھا کہ کچھ مال و اسباب لوٹ لوں. خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی. اس آگ کی چنگاری میں بچی کے
کان میں سونے کی بالی چمک گئی. میں نے وہیں سے اپنا گھوڑا موڑ دیا کہ میں کیوں نہ یہ سونے کی بالیاں اتار کے اپنے بیٹی کو تحفہ کوفہ بھیج دوں. میں نے اپنا گھوڑا اس بچی کی طرف موڑ دیا. اے مشکل کشائے دو جہاں دادا، کربلا میں آؤ، خیمے جلا دیے گئے. خولی کہتا ہے وہ بچی فریاد کرتی ہوئی دادا دادا کہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. میں دھیرے 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 بچی کے قریب ہو گیا. آزادارو آپ طرف جائیں گے. جملہ سنیے. خولی کہتا میں چاہتا تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بچی کی بالی چھین سکتا تھا، مگر میں نے بچی کو اذیت دینے کی نیت سے اپنا طویل نیزہ پشت سے نکالا، دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں چبو دیا. سکینہ منہ کے بل زمین پر گری. اب جو میں نے جھٹکے دے کے بالیاں اتاری، بچی کی کان کا لو کٹ گیا. دونوں ہاتھ زخم پر رکھے. اب مجھے رونا اس پر آیا کہ بچی نے ترائی کا رخ کیا. اب جو فریاد کیا تو میرا دل دہل گیا. اے چچا عباس، ارے امو تم کہاں چلے گئے؟ تیرے بعد سکینہ بے سہارا ہو گئی. کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بالی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود، جہاں جہاں محبان اہل بیت میں کوئی بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ، اس مجلس میں جتنے مومن مومنات، بچے بوڑھے جوان مرد عورت آئے ہیں، ان کی جھولی مراد کو بھر دے. میرے اللہ، جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، ان کے روح پرفتوح کو اس پورے ذکر کا ثواب پہنچا دے. اے میرے اللہ، فرزند زہرا وارث کربلا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. میں نام لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ جو فاتحہ پر پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس فاتحہ کا ثواب محمد باندی مرحومہ بنت سید ارشاد حسین مرحوم کی روح پرفتوح کو اس فاتحہ کا ثواب بتا سکتے ہیں. وَجِلْ عَلَىٰ فَرَجَهُمْ مَوْلَانَا صَاحِبَ الْعَصْرِ